دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں اغراض و مقاصد اور مفاد وابستہ ہے۔ چاہے وہ تعلق اور رشتہ دوست کا دوست سے ہو، بھائی کا بھائی سے ہو، والدین اور اولاد کا ہو، پیر اور مرید کا ہو، استاد اور شاگرد کا ہو، سب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مفاد اور غرض اور مقصد اور مطلب پوشیدہ ہوتا ہے۔ لیکن پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے ہم سے، امت سے جو محبت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے، امت سے، یہ بے لوث محبت ہے، بے غرض محبت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقام و مرتبے کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو راضی اور خوش کر دے گا۔ پھر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رو رہے ہیں، طویل سجدے کر رہے ہیں، یا ربی امتی یا ربی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے مقام کی فکر نہیں ہوئی، یہ ہمارے لیے، ہم جیسے نافرمانوں کے لیے، ناہنجاروں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ طوبیٰ لمن رآک وآمن بک، یا رسول اللہ بشارت ہو، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے آپ کا دیدار کیا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ، 3 مرتبہ بشارت ہو، خوشخبری ہو ایسے لوگوں کے لیے، ان افراد کے لیے جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے میرا دور نہیں دیکھا ہوگا، اس پر وحی کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، فتنوں کے دور میں ہوں گے، میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اس کے باوجود مجھ پر ایمان لائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں، ہمارے لیے بشارت اور خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ جب حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایسی محبت کر رہے ہیں تو الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوا کرتا ہے۔ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنا چاہیے، بے لوث محبت کرنا چاہیے۔ نہ جب تک کٹ نہ ہو میں خواجہ
لیکن وہ بھی تکلیف اور ایذا ہوتی ہے. یہ ہمارے آپس کے معاملات میں بھی ہوتا ہے. ایک ساتھ دوست پیار رہتے ہیں، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایسی حرکت سے ایسا عمل ہوتا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس سے ہمارے ساتھی کو، ہمارے گھر والے کو، ہماری اہلیہ کو یا ہمارے اپنوں کی تکلیف پہنچے، لیکن ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، دنیا میں ایسی مقدس جماعت نہیں آئی انبیاء کے بعد، نہ کوئی نبی ایسی جماعت تیار کر سکے، نہ کوئی ولی ایسی جماعت تیار کر سکا، نہ کوئی ریفارمر ایسی جماعت تیار کر سکا. سب سے شاندار، مقدس، مکرم شخصیات میں جماعت انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرات شیخین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا مقام سب سے بڑا ہوا. انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جان بھی، مال بھی، پراپرٹی بھی، ساری چیزیں. اور اللہ نے ان کے لیے بشارتیں دی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرآن میں ان کے لیے بشارتیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ارشاد ہے لکان بعدی نبی لکان عمر. ان حضرات کا یہ مقام و مرتبہ ذہن میں رکھے. پھر یہ بات سنیں. ایک قبیلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے. یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ ان میں سردار اور قائد کس کو بنایا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ایک الگ طرف تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ان سے مختلف شخص کے بارے میں. ایک صاحب کہہ رہے عقرہ بن حابس، انہیں قائد اور سردار بنایا جائے قبیلے. ایک صاحب کہہ رہے نہیں، انہیں بنانا چاہیے. آپس میں بات بڑھ گئی، آوازیں ذرا سی بلند ہو گئی. یقینی بات ہے یہ حضرات شیخین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا، وحی نازل فرما دی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ایمان والو، جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو بلند آواز سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شان کو ایسے نہیں سمجھ لینا. اس طرح بلند آواز سے، اونچی آواز سے باتیں نہیں کرنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی اور بلند مت کرنا. یاد رکھو اگر ایسا کیا تو تمہارے کیے ہوئے اعمال بھی حق ہو جائیں گے، اشارت ہو جائیں گے، ضائع اور برباد ہو جائیں گے. تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، احساس بھی نہیں ہوگا. ایک اور موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے. سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کے موقع پر ذرا سی فراوانی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دعوت کی. بعض صحابہ کھانا تناول فرمانے کے بعد بیٹھے ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے، آپ گھر میں داخل ہوتے پھر باہر چلے جاتے، شاید اب اٹھ کر کے چلے جائیں. آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ نے وحی اتاری، قرآن نازل ہوا کہ اگر کھانا کھا لو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ.
تمہارے اس عمل کی وجہ سے، دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچی، اور میرے محبوب کو جو تکلیف پہنچائے گا آگے 2-4 آیت کے بعد، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت، ان کے بارے میں اس پس منظر میں یہ آیات ہے۔ وہ کبھی سوچ نہیں سکتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے بارے میں۔ وہ تو جان نچھاور کرنے والے، اولادیں قربان کرنے والے، سب کچھ قربان کرنے والے، لیکن کہیں سے بھول سے غیر ارادی طور پر اگر اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچی تو اللہ نے گوارا نہیں کیا، تو بغیر تنبیہ کے چھوڑ دیا جائے۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں، ہمارے شب و روز کیسے ہیں، ہماری حرکتیں کیسی ہیں، ہمارے معاملات کیسے۔ ہمارا یقین ہے، حدیث رسول ہے، امتیوں کے اعمال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کے حضور میں پیش کیے جاتے۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ ہمارے معاملات دیکھ کر کے، معاملات کیسے ہیں، تجارت کیسے کرتے ہیں، صداقت کتنی ہے، امانت کتنی ہے، ناپ تول میں ٹھیک ٹھاک ناپ تول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، نوجوانوں کی جوانیاں کیسے گزر رہی ہیں۔ ہر کوئی اپنے اعتبار سے اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ کیا ہمارے اعمال جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوتے ہو، کیا اس قابل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرحت و انبساط ہو، خوشی ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر یہ آیت لکھی ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اور الحمدللہ کافی حد تک اس کا اہتمام ہو رہا ہے، بہت زیادہ ادب وہاں ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ ابھی وہاں مسجد نبوی میں مختلف اساتذہ کرام شیوخ بیٹھ کر کے درس دیتے ہیں۔ حرم مکی میں تو مائک ان کا ہوتا، آوازیں بلند ہوتی، لیکن مسجد نبوی میں بہت ہلکی آواز کا مائک ہوتا ہے، جتنے سامعین ہیں 20 ہیں 30 ہیں، انہیں تک آواز ہوتی۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھی ایک شیخ ایک کتاب کا درس دے رہے تھے، الکتابہ نام تھا اس کا، تقریر کے بارے میں۔ جب درس دے چکے تو شاگردوں میں سے، سامعین میں سے ایک صاحب کو بلایا کہ آ کر کے بعد ایک نمونے کے طور پہ ایک تقریر پیش کر۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع پر شاندار تقریر، لیکن جیسے ہی آواز بلند ہوئی تو پولیس شرطی آیا، فوراً انہوں نے روک دیا کہ نہیں، یہاں پہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، بھلے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ترانے گنگنائے جائیں۔ بدقسمتی سے ہمارے لوگ، ایشیا کے لوگ، بلکہ اکثر لوگ وہاں روزے پر جہاں جا کر کے آدمی دنیا بھول جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرے۔ ہمارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تڑپے ہیں، کتنا روئے ہیں، کتنی دعائیں کی ہیں۔ وہاں جا کر کے بجائے اس کے کہ آنکھیں اشکبار ہوں، احسانات یاد ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھے، جالیوں کو دیکھے، وہاں جو رحمتیں، برکتیں، نورانیت جو نظر آئے، اس سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرے، وہاں اپنا مشاہدہ کرتے، اپنا دیدار کرتے، سیلفی لیتے۔ الحمدللہ ایسے بھی بہت سے افراد ہیں، وہ کیفیت ہوتی، ایسے روتے ہیں دار و خدا، جو پولیس والے اور جو شیوخ حضرات وہاں سے ان سے دوری ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی اشکبار ہوتی، لیکن اکثریت وہاں بھی پہنچ کر کے جہاں پہ لکھا السلام ہونا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سلام کہنا، وہاں بھی باتیں کر رہے ہیں، کوئی سیلفی، کوئی آن لائن آئینوں سے بات کر رہا ہے۔ یہ تو خیر اللہ ہم سب کو پہنچائے اپنے گھر پر، حرمین شریفین میں بھی خوب ہوتا ہے،
خانہ کعبہ کے سامنے بھی خوب ہوتا ہے اور یہاں بھی ہوتا ہے. کم سے کم یہاں جب پہنچے اللہ یہاں تک پہنچا دے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے سلام کرنے کی نوبت آ جائے, مسجد نبی میں حاضری ہو جائے, تو ہرگز یہ ساری حرکتیں بھول کر کے نہ کریں. کہیں اگر تکلیف پہنچ گئی تو پھر اللہ کے محبوب کو تکلیف اور ایذا پہنچ جائے یہ اللہ کو گوارا ہے. پھر ہمارے کیے ہوئے اعمال بھی حق ہو سکتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض پر جاؤں گا, انی فرضتکم علی الحوض وانی مکاثر بکم الامم. امت کی کثرت کی وجہ سے, تمہاری تعداد میں زیادتی کی وجہ سے میں فخر کروں گا. میرے امت کے افراد بہت زیادہ ہیں, صالح ہیں, نیک